ملبوس اپنی حد تک جو مل سکے اس سے آراستہ کرتے ہو، جن پیاروں کو اپنی گود میں لینے کے بعد دل کا سکون محسوس کرتے ہو۔ اگر ان کے لیے تم نے نہ کچھ کیا، اپنے لیے نہ کیا اور توبہ نہ کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ مانا جیسے کلمے کا اقرار کرتے ہو، تو پھر پچھتاوا اس وقت ہوگا کہ پچھتاوا ایسا ناکامی کا پچھتاوا ہے کہ اس کے بعد کوئی تلافی نہ ہو پائے گی۔ اس لیے میں اپنے مالک سے خلوص دل کے ساتھ اپنی ساری خطاؤں کو معافی مانگ کر توبہ کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ مالک تیرے راستے پر چلوں گا جیسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو پیارو، کوئی تم سے نئی بات تو نہیں مانگی جا رہی ہے، وہی تمہارا اپنا کلمہ ہے، تمہارے اللہ، تمہارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے۔ ورنہ جو میں نے عالم دیکھا ہے سن 47 میں، سن 65 میں، سن 71 میں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں کے اندر وہی ہو، ماں اور بہنوں کی آبرو ایسی برباد ہو کہ دیکھو اور دم نہ مار سکو۔ اور یہی اللہ فرماتا ہے اگر ایمان لے آؤ تمہارا کیا جاتا ہے، اور اگر تقوی اختیار کر لو، مجھ سے ڈر کر قدم بڑھا لو، تو 10-20 سال کے بعد جب موت کا فرشتہ آئے گا خوشخبری دے گا کہ جنت کے لہلاتے ہوئے باغات تمہارے انتظار میں ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے، اسی بات کے لیے اللہ نے پیغمبروں پر پیغمبر بھیجے ہیں، کتابوں پر کتابیں اتاری ہیں، اور مبارک جنگیں کروائی ہے کہ جب یہ بات اٹھی ہے قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور پھر فولاد درمیان میں آنے کے بعد کبھی تلوار کی شکل میں، کبھی نیزے اور کبھی تیر کی شکل میں، اور پھر اللہ کا وعدہ تھا یہاں تک جانا، پہلے سمجھاؤ پوری طرح سے، مار پڑے سب کے ساتھ جمے رہو، یہاں تک کہ اگر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے تو ہجرت کر جاؤ، لیکن سستانے کا موقع نہیں ہے، پھر پلٹ کر انتظام کرو اور پھر فولاد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان میں اترو، اللہ تمہارا حامی و ناصر۔ یہی قرآن کا کہنا ہے، اور اسی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے۔ قبول کرو تو اللہ کی رحمت سے اپنے حق میں، اپنے بال بچوں کے حق میں صحیح بات قبول کی، اور اگر رد کر دو تو ایک بوڑھے کی آواز ہے ہوا میں پھیلی، اور وہ قابل اعتبار نہ سمجھی گئی، لیکن آپ بند ہوتے وقت سے لے کر پھر ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہو۔ اللہ اس پچھتاوے سے سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اب اگر کسی صاحب کو کوئی سوال ہے یا کوئی اعتراض تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، اپنے علم تک جو مجھے آتا ہے میں اس کی صفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مخلص اور دردمند آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں نے اس کے اوپر پوری طرح دل کی گہرائیوں سے اعتماد کیا، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل حق کی آواز ہے، توحید کی آواز ہے، رد شرک کی آواز ہے، اور یہ صحیح معنوں میں تقویٰ ہے۔ یہ ہے تقویٰ جو سورۃ العصر کے اندر 4 حصوں میں بیان ہوا ہے: ایمان خالص، عمل صالح، وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ، اور اس راستے میں جماؤ، صبر کے ساتھ جم جاؤ۔ یہ 4 چیزیں جب تک پیدا نہیں ہوں تقویٰ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور یہی اللہ کا مطالبہ ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر یہ بستیوں والے، یہ انسان، شہروں والے، دیہاتوں والے ایمان درست کر لیتے، شرک نہ کرتے اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارتے،
نہ بتوں کے سامنے جھکتے، نہ مزاروں کے سامنے، نہ درگاہوں کے سامنے، نہ مندروں میں گھنٹیاں بجاتے، نہ چادریں چڑھاتے ان مزاروں کے اوپر، ان قبروں کے اوپر، نہ آستانوں کے اوپر، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، پرشاد نہ کھاتے، یہ 11ویں نہ دیتے، 12ویں کے کیک نہ کاٹتے، اور محرم کی یہ سبیلیں نہ لگاتے، واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو گالی نہ دیتے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع اور سجدے ثابت نہ کرتے، تو مالک فرماتا میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے ان کے اوپر کھول دیتا۔ لیکن انسانوں کی اکثریت نے، اور عظیم اکثریت نے اس بات کا انکار کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو پکڑا ہے اور میں نے ان کو کہیں نہیں رکھا، کہیں کا نہیں رکھا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کانوا اکثرهم مشرکین۔ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو، تحقیق کرو، ذرا آگے پیچھے ہسٹری کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، لوگوں سے پوچھو کہ پچھلی قوموں کو کیوں تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا، عاد اور سمود قوموں کے کیوں کلیجے پھاڑ دیے گئے تھے، فرعونیوں کو کیوں ڈبکیاں دے دے کے پانی میں مارا، اور قوم نوح کو، اور کسی قوم کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش کی، کانا اکثر و مشرک، اکثریت مشرک بن گئے تھے۔ بالکل یہی کام ہوا ہے آج، انسانیت کی جو عظیم اکثریت ہے وہ مشرک بن گئی ہے زمین کے اوپر، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دہریے ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، اور یا یہ مسلمانوں کے فرقے ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، جو بھی ہوں، سارے کے سارے، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، سارے کے سارے، نو یہ ستارے ہوں یا متحدہ مجلس عمل ہو، سارے بے ایمان شرک کے اندر ملوث ہو گئے۔ اور یہ سیاسی لیڈر بھی مزاروں پر جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں مدینہ اسٹیٹ بناؤں گا، کبھی امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ چائنا سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی سعودیوں سے بھیک مانگتے ہیں، اور آج کل ہمارے پرائم منسٹر روس کے پاس گئے ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کی کوئی عزت ہی نہیں ان کے دماغوں کے اندر، جنت اور جہنم کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، سوری باتیں ہوں گی اور نئی بات ہوگی تو اللہ کی بات نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے آج پوری زمین کے اوپر انسانیت کرا رہی ہے، نفرتیں ہیں، بیزاریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، خوف و ہراس ہے، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا انسانیت کے اوپر برسنے کے لیے بالکل منڈلا رہا ہے، اوپر تیار کھڑا ہے۔ دیکھو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان مسلمانوں کے ساتھ درگتن بنائی جا رہی ہے، خود ہمارے اپنے ملک کے اندر کتنی پریشانیاں ہیں، بنگلہ دیش میں ہر جگہ یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے، توحید کی دعوت اٹھائی جائے، ایمان خالص کے اوپر جماؤ اختیار کیا جائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، عثمانی صاحب، آج کے دور کے اندر اگر کسی نے ایمان عقیدے کی بات کی ہے، اور میرا کوئی آئیڈیل ہے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، اور ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور قرون اولیٰ میں صحابہ اکرام سارے کے سارے، اور خاص کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آئیڈیل ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کو اپنایا ان شیخین نے، اور اپنا ایک اسوہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس طریقے سے اٹھو گے تو اللہ کے بندو دنیا میں بھی عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جیو گے، اور مرنے کے ساتھ وہ مزہ آئے گا، مرنے کا وہ مزہ آئے گا اللہ کے راستے میں کہ یقین کیجئے جنت سے بھی زیادہ اس کا مزہ ہے۔ کیونکہ جنتیوں سے جب پوچھا گیا، شہداء سے پوچھا گیا کہ مانگو میرے بندو اور کچھ مانگو، تو جنتی پہلے تو بار بار کہتے رہے کہ یا اللہ سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مالک فرماتا نہیں، اور مانگو اور مانگو۔ تو اس طرح جب انہوں نے دیکھا کہ مالک نہیں چھوڑ رہا ہے، پھر سب نے مشورہ کر کے کہا کہ اچھا ان جسموں سے روحیں نکالیں اور ان دنیاوی جسموں میں ڈالیں، تاکہ ایک دفعہ پھر آپ کے راستے میں ہم جہاد کریں، قتال کریں۔ اور وہ جو پہلا استقبال ہوا تھا، وہ جو پروٹوکول وہ ہوا تھا، یہاں ہمیں ریسیو کیا گیا تھا جنت کے اندر، تو وہ اب بار بار تو نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا دل کرتا ہے کہ اس میں اور نکھار آئے، وہ دوبارہ دیکھیں۔ تو اللہ کے بندو یہ ہے ایمان خالص کی برکتیں۔ تو یہ سارے اعمال اس کے لیے جس کا ایمان ٹھیک ہے، تو للہ توبہ کرو، معافی مانگو، اور ہر طرح کے شرک سے توبہ استغفار کرنے کے بعد ایمان خالص کے اوپر جم جاؤ۔ اللہ نے آپ سے صرف جماؤ مانگا ہے، اور بالکل کسی کی پرواہ نہ کرو، بالکل کسی کا خوف نہ کھاؤ، اس توحید کی دعوت دو، اس سے رنگ جہاں بدلے گا، اس سے پوری دنیا کے اندر خیر آئے گی اور اصلی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔